السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ 17 جنوری کی رات کراچی میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کو اشبار کر دیا۔ گل پلازا میں لگنے والی آگ کوئی معمولی آگ نہیں تھی، یہ اب تک 70 سے زائد زندگیاں نگل چکی ہیں۔ لگ بھگ اتنے ہی لوگ لاپتہ ہیں، جن کی لاشیں ملی ہیں وہ بھی زیادہ تر ناقابل شناخت ہیں، کیونکہ آگ سے جھلسی ہوئی ہیں، بھسم ہو چکی ہیں، اور اب صرف وہاں سے ہڈیاں مل رہی ہیں اور لوگوں کی راکھ مل رہی ہے۔ اور شاید بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی اپنے پیاروں کی لاشیں پہچان ہی نہ پائیں، دیکھ ہی نہ پائیں۔ ایک علامتی طور پہ ان کی قبریں بنا دی جائیں گی۔ اب تک آپ درجنوں ایسی ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے جہاں گل پلازا کے حوالے سے بات کی گئی ہوگی، کس کی وجہ سے لگی، کس نے لگائی ہوگی، اس طرح کے خدشات ظاہر کیے گئے ہوں گے۔ اور میری کوشش رہتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا حادثہ واقعہ ہو تو وقت لے کر ویڈیو بنائی جائے۔ اس دوڑ میں نہیں لگنا کہ پہلے ویڈیو کس نے بنائی یا بعد میں ویڈیو کس نے بنائی، ویوز کی دوڑ میں نہیں لگنا۔ کوشش کرنی ہے کہ لوگوں تک حقائق پہنچے تاکہ آنے والے وقتوں میں لوگ ایسی مصیبتوں سے بچ سکیں۔ گل پلازا میرے گھر کے قریبی واقع ہے، میرے آفس کے راستے میں پڑتا ہے، تو لگ بھگ 2-3 دن تک وہاں نہ صرف امدادی کام بلکہ وہاں سے جو چیزیں دریافت ہو رہی تھیں، جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا آن گراؤنڈ، وہ دیکھنے کے بعد آج انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کے آغاز میں ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ پیش آئے تو اس کے پیچھے 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ پہلی، یا تو واقعہ حادثہ ہوگا، نمبر 2 غفلت ہوگا، نمبر 3 وہاں کوئی جرم ہوا ہوگا۔ حادثہ ہم اسے کہتے ہیں کہ جہاں کوئی انسانی غلطی نہ ہو، کسی کی انٹینشن نہ ہو غلطی کرنے کی، پر سرکمسٹانسز اس طرح کے بن جائیں، سچویشن اس طرح کریٹ ہو جائے کہ وہ واقعہ پیش آ جائے۔ مثال کے طور پہ آپ سڑک پہ بائک چلا رہے ہیں، بارش ہوئی ہے، سڑک پہ پھسلن ہے، آپ کی بائک گر گئی، بائک گرتی ہے، کسی کار کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے، ایک حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ اس واقعے کو ہم حادثہ کہتے ہیں۔ جرم ہم اس حادثے کو کہتے ہیں کہ جہاں کسی ایک انسان کی انٹینشن ہو کہ یہ واقعہ پیش آ جائے، انٹینشنلی کچھ کیا جائے، کہیں آگ لگا دی جائے، کسی کو گولی مار دی جائے، اسے ہم جرم کہتے ہیں۔ جبکہ غفلت ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ جہاں کسی ادارے کی یا کسی شخص کی نالائکی اور کام چوری کی وجہ سے کوئی واقعہ پیش آ جائے تو وہاں ہم اس واقعے کو غفلت کا نام دیتے ہیں۔ اگر گل پلازا کی میں بات کروں تو اسے حادثہ نہیں کہا جا سکتا، اس میں غفلت بھی شامل ہے، اس میں جرم بھی شامل ہے۔ اب یہ غفلت اور جرم کیا ہے، اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ جو بھی میں نے تحقیقات آج تک دیکھی اس گل پلازا کے حوالے سے یا وہاں گراؤنڈ پہ موجود لوگوں کی میں نے باتیں سنی تو پتہ چلا کہ 17 جنوری رات لگ بھگ 10:15 بجے گراؤنڈ پہ موجود ایک پھولوں کی دکان پہ آگ لگتی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لگ بھگ 2 ایکڑ پہ محیط ہے گل پلازا، اور 5 مختلف کیٹیگریز ہیں یا 5 مختلف اس کی منازل ہیں۔ بیسمنٹ ہے، گراؤنڈ ہے، پھر 3 فلور ہیں۔ اس کو آپ 6 بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیچ میں میزنائن فلورز بھی ہیں، تو سمجھ لیں کہ 6 منزلہ ایک عمارت ہے، زمین کے اندر سے لے کر اوپر تک، گراؤنڈ، بیسمنٹ، اوپر 3 فلور اور بیچ میں ایک میزنائن۔ جب گراؤنڈ پہ آگ لگتی ہے تو وہ آگ تھی نیلے رنگ کی، اور یہاں بتاتا جاؤں کہ نیلے رنگ کی آگ سب سے شدید ترین اور پیور آگ ہوتی ہے، اور یہ تبھی جلتی ہے جب کوئی کیمیکل کمپاؤنڈ جل جائے یا پھر کچھ ایسے آئٹمز ہوں اس دکان میں کہ جو فوراً آگ پکڑتے ہوں، پیور آگ پکڑتے ہوں۔ مثال کے طور پر ریزن ایک ایسا آبجیکٹ ہے، اور پلاسٹک اور ربڑ کا کوئی مکسچر ہوتا ہے، یہ بہت سارا آرٹس بھی اس کا بک رہا ہے آج کل، اور اس پہ آگ لگی، اس نے آگ تیزی سے پھیلی۔ جبکہ دوسری غفلت یہاں پہ یہ ہوئی کہ گل پلازا کے کل ملا کے 26 دروازے تھے، جن میں سے 24 بند ہیں اور 2 کھلے ہوئے۔ اس واقعے نے یا اس غفلت نے جنم دیا چمنی ایفیکٹ کو۔ اب چمنی ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں برف باری پڑتی ہے وہاں گھروں میں چمنیاں لازمی ہوتی ہیں جس کے نیچے آگ سلگائی جاتی ہے، یعنی ایک مخصوص رستے سے ہوا آتی ہے، اور آگ جو ہے وہ آکسیجن پہ پلتی ہے، آکسیجن کھاتی ہے بیسیکلی۔ جب وہاں سے اس کو آکسیجن ملتی ہے تو آگ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، تو وہاں آگ جلی رہتی ہے، تیز جلتی ہے۔ ٹھیک یہی چمنی ایفیکٹ ہوا گل پلازا میں، کہ جب صرف 2 رستے تھے وینٹیلیشن کے، وہاں سے ہوا آ رہی تھی تو آگ اس کی طرف تیزی سے بڑھی اس کو لپکنے کے لیے۔ اب اس کو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر 26 رستے ہوتے تو 26 رستوں سے آگ تیزی سے جاتی۔ پر ایک اور بات جو یہاں بتاتا جاؤں میں آپ کو، کہ لوگ آگ سے کم مرتے ہیں، دم گھٹنے سے زیادہ مرتے ہیں۔ کہ جب آگ بھڑک اٹھی، دروازے سارے بند تھے، وینٹیلیشن کا نظام نہیں تھا، تو ساتھ دھواں پیدا ہونا شروع ہوا، اور جب یہ نیلی آگ جلتی ہے تو 2 مختلف قسم کی گیسز بھی خارج ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کاربن مونوکسائڈ۔ کاربن مونوکسائڈ کیا کرتی ہے کہ آپ کے خون کے اندر ایک بس ہوتی ہے، آپ یہ سمجھ لیں، جو ٹریول کراتی ہے آکسیجن کو، جسے ہم ہیموگلوبن کہتے ہیں۔
یہ کاربن مونوکسائڈ ہیموگلوبن کے ساتھ جا کے چپک جاتی ہے اور یہ آکسیجن سے 200 سے 250 گنا زیادہ وزن رکھتی ہے، حجم رکھتی ہے اپنا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خون میں آکسیجن نہیں رہتی، اور جب خون میں آکسیجن نہیں ہوگی تو آپ کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے گا، ڈیسیجن میکنگ آپ کی خراب ہو جاتی ہے۔ اب ذرا امیجن کریں کہ لگ بھگ 1200 دکانیں ہیں اس پلازا میں، ہر دکان میں اگر 2 سیلز مین بھی ہیں تو یہ ہوگا لگ بھگ 2500 کے قریب سیلز مین۔ کراچی اور گل پلازا کی اگر آپ کو تاریخ میں بتاتا جاؤں تو شاید ہی کراچی میں کوئی ایسی شادی ہو کہ جہاں گل پلازا سے شاپنگ نہ ہوتی ہو۔ یہ اتنا بھرا رہتا ہے، چاہے آپ ایلیٹ کلاس سے ہیں، آپ مڈل کلاس سے ہیں، آپ لوور مڈل کلاس سے ہیں، آپ تمام طبقات کے لیے یہاں شاپنگ کا انتظام موجود ہوتا ہے، ہر ایک کی استطاعت کے مطابق یہاں پہ چیز موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ونڈو شاپنگ کرنے والوں کو بھی ایڈ کر لیں تو کم سے کم بھی ایک اندازہ آپ لگائیں تو اس وقت اس پوری عمارت میں لگ بھگ 5000 کے قریب افراد موجود تھے۔ اب ایک طرف آگ لگی ہوئی ہے، کاربن مونوکسائڈ گیس پھیل رہی ہے، دوسری طرف سائنائڈ فیومز بھی ہے، وہ بھی پھیل رہی ہیں۔ ان دونوں گیسز کا کام ہے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کرنا۔ اب دھواں بھرنا شروع ہوا، لوگوں کا دم گھٹنا شروع ہوا۔ اب یہاں پہ پلازا کے جو صدر صاحب ہیں تنویر پاستہ صاحب، انہوں نے بڑا عقلمندانہ فیصلہ یہ کیا کہ کے الیکٹرک کو بول کے اس پلازا کی بجلی بند کروا دی۔ اب جسٹ امیجن 5000 افراد ایک عمارت میں موجود ہیں، عمارت میں آگ لگی ہوئی ہے، دھواں پھیل رہا ہے اور وہاں اندھیرا ہے، وہ 5000 لوگ کہاں جائیں گے؟ 26 دروازے ہیں، 24 بند ہیں، 2 کھلے ہوئے ہیں، اور وہ کم سے وہ صرف دکانداروں کو ہی پتا ہوگا نا کہ وہ 2 دروازے کس طرف ہیں۔ عام افراد کو کیا پتا کہ وہ کون سے 2 دروازے جو کھلے ہوئے ہیں۔ اب جب اندھیرا ہو، دھواں پھیل رہا ہو تو لوگ کہاں بھاگتے ہیں؟ روشنی کی طرف بھاگتے ہیں۔ بتیاں بند ہو گئیں، اب جہاں روشنی آ رہی تھی لوگ بھاگ رہے تھے اس طرف، لیکن وہ روشنی آگ کی روشنی تھی، لوگ آگ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ایک اور ظلم یہ ہوا کہ نہ ہی اس عمارت کے اندر کوئی فائر سیفٹی کا نظام تھا، نہ ہی فائر سیفٹی الارم تھے۔ اب میں اس پلازا کی بات کر رہا ہوں جس میں 1200 دکانیں ہیں، 1500 روپے ماہانہ ہر دکان والا مینٹیننس پے کرتا ہے، اور یہ 18 لاکھ روپے مہینے کے بنتے ہیں۔ اس بلڈنگ کی انتظامیہ 18 لاکھ روپے مہینے کا لے رہی تھی، اور یہاں فائر سیفٹی کا کوئی نظام موجود ہی نہیں تھا، ایئر وینٹیلیشن تھی ہی نہیں، دروازے 10 بجے لاک کر دیے جاتے تھے، سیکیورٹی کا نظام تھا ہی نہیں۔ اب یہاں کس کو پکڑنا چاہیے ہمیں؟ اور یہاں 1200 دکانوں کی جب بات آتی ہے تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ آفیشلی سرکاری طور پہ صرف اور صرف یہاں 1027 دکانوں کی اجازت تھی، لیکن یہاں 173 ناجائز دکانیں بنائی گئیں۔ ان 173 دکانوں کو جو ماہانہ بھتہ ہی کہوں گا میں، اگر 1500 روپے آپ دیکھیں تو وہ لگ بھگ 2,60,000 روپے بنتا ہے ایکسٹرا۔ باقی دکانیں بنانے کی جو جگہ تھی یہ وہی جگہ ہوگی جو لوگوں کی گزرگاہ کے لیے بنائی گئی ہوں گی، حادثے کی صورت میں نکلنے کے راستے کے لیے بنائی گئی ہوں گی، لیکن انسان کی لالچ اور ہوس، اس جہاں پہ بلڈنگ کی انتظامیہ بھی شامل ہے اور گورنمنٹ بھی شامل ہے اور ان کے ادارے بھی شامل ہیں، کہ آپ ایسے سڑک پہ ایک پان کا کھوگا رکھیں تو 10 ادارے آ جاتے ہیں آپ کو روکنے کے لیے، پولیس سے لے کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے لے کے یونین کونسل سے لے کے اینٹی انکروچمنٹ سے لے کر، انفیکٹ جو ٹوچے صحافیوں گروپ بنے ہوئے باقاعدہ اس کام کے لیے، کہ ایک تو وہ ناجائز عمارتیں بنواتے ہیں، دوسرا اس طرح کی چیزوں کو رپورٹ کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، وہ سب آ جاتے ہیں۔ تو سب نے اپنا اپنا حصہ وصول کیا ہوگا۔ اب سب جو چیمپئن بنے ہوئے اور بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں، یہ سب کے سب چور ہیں، نالائق ہیں، اور اس حادثے کے ذمہ دار ہیں۔ 173 فالتو دکانیں بنائی گئیں، جبکہ جو دروازے جتنے رکھنے چاہیے تھے وہ سب بند کر دیے۔ ایک اور جو زیادتی اور ظلم ہوا عوام کے ساتھ بھی اور دکانداروں کے ساتھ بھی، تو کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں، کسی بلڈنگ میں چلے جائیں، کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، تو وہاں فائر سیفٹی کی کلاسز ہوتی ہیں، بتایا جاتا ہے، اسمبلی کی جاتی ہے کہ یہ الارم بجے گا، اس طرح جگہ آپ نے جمع ہونا، یہ راستے ہیں نکلنے کے، یہ پٹیاں لگی ہوئی ہیں، اندھیرے دھوئیں کی صورت میں ان پٹیوں کو آپ نے فالو کرنا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ دماغ میں جس کے جو آئیڈیا آیا، دماغ تو کام کر نہیں رہا تھا، کاربن مونوکسائڈ نے آپ کے ویسی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت محدود کر دی تھی۔ کچھ لوگ باتھ روم میں جا کے چھپ گئے، کچھ لوگ ان دکانوں میں چھپ گئے کہ جہاں آگ نہیں پہنچ رہی تھی، تو انہیں کیا پتا تھا کہ آگ نہیں جلاتی۔ یہ جتنے بھی آگ کے حادثے ہوتے ہیں، لوگ آگ سے کم مرتے ہیں، دھوئیں سے زیادہ مرتے ہیں، سانس گھٹ جانے سے مر جاتے ہیں، کہ آگ ماحول میں موجود تمام آکسیجن کو کھا جاتی ہے، پیچھے صرف اور صرف زہریلا ماحول بچتا ہے، کاربن مونوکسائڈ بچتی ہے۔ تو یہاں بس تسلی کی تو بات نہیں ہے اس میں کوئی، بٹ یہ بات جان لیں کہ وہ آگ سے نہیں مرے۔ جتنی بھی شہادتیں
ہوئی ہیں یہاں پر، ان میں سے 90 سے 95% لوگ دم گھٹنے سے ہی مرے ہوں گے، وہ جلنے سے پہلے ہی مر چکے تھے۔ اور ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آج 22 تاریخ ہے، اور مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ وہاں سے کچھ 20-30 لاشیں ملی ہیں ایک ہی دکان سے، لیکن وہ پہچاننے میں نہیں آ رہی کیونکہ وہ راکھ ہو چکی ہیں، ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ میرے نانا اکثر ایک بات کہا کرتے تھے کہ مر جانے والے کا اتنا غم نہیں ہوتا جتنا گم جانے والے کا ہوتا ہے، کہ آپ کو پتہ ہو نا کہ آپ کا پیارا اس قبر میں، تو آپ دل کو تسلی دے لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے، وہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک آس ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بہت توڑتی ہے۔ میں نے وہاں نوجوانوں کے والدین کو دیکھا، بوڑھے والدین رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ ہمارا بچہ تھا، اتنا محنتی بچہ تھا، یہاں کام کرتا تھا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ان کا۔ اور ایک ہلکی سی جو امید ہے نا ان کی، شاید ابھی کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ یہ جب دیکھنے والے کو ہمیں اتنی تکلیف دے رہی ہے، مجھے بات کرتے ہوئے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ گھر والوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید ہمارے بچے کی یہاں سے لاش نکل آئے۔ میں خود ایک باپ ہوں، آپ میں سے جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اکثریت مائیں ہوں گی، باپ ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ بچہ کس طرح سے بڑا ہوتا ہے، اس کی بیماریاں، اس کی پیدائش، اس کا رونا، اس کی تکلیف، اس کا اسکول، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں پوری کرنا، خواہشیں پوری کرنا، ہاتھ کے چھالے کی طرح اپنی اولادوں کو بڑا کرتے ہیں کیونکہ کوئی تکلیف نہ ہو، دکھ نہ ہو۔ اور وہ جب جوان ہوتے ہیں، جسٹ امیجن آپ نے 25-26 سال اپنی اولاد میں محنت کی ہے، اور اب وہ کام دھندے قابل ہوئے کہ آپ سوچیں ان کی شادیاں کریں گے، ان کے آگے نسل بڑھے گی، اور اتنی اذیت والی ان کو موت ملتی ہے کہ ان کی لاش بھی نہیں ملتی، تو اس ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور شادی شدہ تھے تو اس کی بیوی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کے بچوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، ہمارے باپ کے ساتھ ہوا کیا۔ یہ صرف حادثہ نہیں، میں نے شیلا رضا صاحبہ ان کا دیکھا تھا کہ آگ لگ جاتی ہوتی ہے، لوگ مر جاتے ہوتے ہیں، نیوزی لینڈ میں مر جاتے ہیں، وہ حادثے سے مرتے ہیں۔ یہاں غفلت ہوئی ہے، جرم ہوا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہاں تھی؟ اگر میں گورنمنٹ سے بات کروں نا، ایکسٹرا یہاں پہ دکانیں کیوں بنی ہوئی تھی؟ بلڈنگ سیفٹی کے ڈپارٹمنٹ سے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ نہیں دیکھ رہے تھے مارکیٹوں کو کہ مارکیٹس میں کیا ہو رہا ہے، ایکسٹرا دکانیں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ لیکن اگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کچھ چوری کرتی ہے، ان کو کون پکڑے گا؟ یہ اربوں پتی ہیں سارے کے سارے آفیسرز، ان کے کروڑوں پتی ہیں، یو ہیو نو آئیڈیا۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا جاؤں کہ کراچی میں ایک اور بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے ابھی، اس سے بھی بڑا حادثہ، وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے۔ لیکن ان کو پکڑے گا کون؟ ان کو پکڑے گی اینٹی کرپشن، وہ ان سے ہی بڑے چور ہیں، وہ بھی ان کے آپ اثاثے اٹھا کے دیکھ لیں، کروڑوں پتی ملیں گے آپ کو۔ سرکاری بندہ کیسے کروڑ پتی بن سکتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یا ہم 4-5 لاکھ مہینہ بھی کما لیں نا، تو پھر بھی اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر پاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم امیر ہو گئے۔ اور میرا نہیں خیال کہ کسی ڈائریکٹر لیول کے بندے کی بھی اتنی سیلری ہوتی ہوگی یہ سندھ سرکار میں، 4-5 لاکھ روپے، اور یہاں چپڑاسی لیول پہ ہوتے ہیں۔ بیسک سیلریز آپ ان کی دیکھو تو 60-70 ہزار ہوں گی، ان کی عیاشیاں دیکھو تو ہمیں رشک آتا ہے کہ یار یہ نئی نئی گاڑیاں، یہ نئے نئے گھر کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہیں سے آ رہے ہیں نا، ان کو کون پکڑے گا؟ عدالتوں کا اپنا نظام ہے۔ کراچی میں اس وقت جو ایک سسٹم جسے کہا جاتا ہے نا، یہ صرف وہ اوپر لیول پہ نہیں ہے، یہ نیچے لیول پہ بھی ہے، جن میں صحافی، وکیل، یہ ادارے، یہ سب شامل ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ اس کو کتنا ایسا جاتا ہے تو بلڈنگ بن جاتی ہے۔ اور جو میں نے بات کی نا آپ نے کہ ایک اور بڑا حادثہ ہونے والا ہے، تو خدا نہ خواصہ جس دن کراچی میں زلزلہ آ گیا نا، اس نوعیت کا جیسا میں اسلام آباد میں فیل کرتا ہوں، کیونکہ ہر سال 2 سال بعد اسلام آباد ہمارے علاقے اٹک میں زلزلہ آتا ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ جو میں نے زلزلہ فیل کیا، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کراچی میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہ یہاں صرف ایک علاقہ ہے لالو کھیت کے نام سے، لیاقت آباد۔ اب میں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں تو وہاں لوگوں کے نا 60 گز اور 120 گز کے مکانات ہیں، جگہیں ہیں، قانونی طور پر وہاں پہ ڈبل سٹوری بھی نہیں بن سکتی، وہاں لوگوں نے 6-7 منزلہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن نظر نہیں آ رہے، یہ حکومت کو نظر نہیں آ رہا ہے، یا جو بنانے والی عوام ہے ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کیا اپنے لیے قبریں کھود رہے ہیں۔ جس طرح گل پلازا کی انتظامیہ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا قبر کھود رہی ہے، ہم نے یہ کیا ایک بڑی سی قبر بنا دی ہے گل پلازا کے نام پہ، کہ جہاں نہ وینٹیلیشن کا راستہ ہے، نہ فائر سیفٹی کے آلات ہیں، فائر اسٹنکشرز نہیں ہیں یہاں پر۔ ہر بات اگر گورنمنٹ پہ ڈال دینا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ انتظامیہ خود کیا کر رہی تھی۔ اور یہی بتاتا جاؤں کہ اگر گورنمنٹ ان پہ کوئی ایکشن کرتی ہے تو سارے تاجر جو ہے وہ احتجاج کرنے روڈ پہ آ چکے ہوتے ہیں،
کہ تاجروں کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. اس ملک کا مسئلہ ہی یہی ہے, اس ملک کے اداروں کا مسئلہ ہی ہے. جس کو بھی اس کا کام, اس کی ذمہ داری آپ یاد دلا دو نا, اس کو تکلیف ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ زیادتی ہو جی. اوپر سے لے کر نا نیچے تک کوئی ایک ادارہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ آپ بات کرو, اس کی نالائکی اس کو بتاؤ نا تو برداشت کر لے. نہیں, فوراً سے وکٹم پلے کارڈ شروع ہو جائے گا. مافیاز ہیں ہم سب, ہر ادارہ ہمارا ایک مافیا ہے. قانون نافذ کرنے سے لے کر ہماری عدلیہ سے لے کر ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لے کر ہمارا میڈیا سے لے کر ہمارے وکیلوں سے لے کر ہمارے تاجر سے لے کر ہمارے فیکٹریوں والے, یہ سب کے سب مافیا ہیں, سب کے سب چور ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ. جس کو آپ اس کی غلطی بتاؤ گے نا, وہ پورا اپنا جھنڈ اکٹھا کر لے گا آپ کو مارنے کے لیے, پیٹنے کے لیے. اور ریاستیں ہیں بلیک میل نہیں ہوتی, پر ہماری حکومتیں بلیک میل ہو جاتی ہیں ان سے. آپ انڈسٹریز پہ چلے جائیں, ہر مہینے میں ایک پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے, جی ہم تو مر گئے, لٹ گئے. ان کے ورکر سے پوچھیں تو پتہ چلے گا کہ بھائی انڈسٹری میں اتنا کام ہے کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے. لیکن جب بونس دینے کی بات آتی ہے, فائر سیفٹی کی بات آتی ہے, مزدور کی, تو یہ سیٹ جو ہیں فرعون بن جاتے ہیں. لیکن ان کو بھی آپ نہیں پکڑ سکتے, کیونکہ یہ بھی اپنی جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ ہے. ریئل اسٹیٹ اپنی جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ ہے, تاجر اپنی جگہ پہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. بہرحال تو یہ حال ہے کراچی میں بلڈنگز کا, کہ جہاں ایک منزلہ قائم ہونا مشکل ہے, وہاں 6-6 7-7 منزلہ قائم ہے. ابھی اعلان سنا میں نے گورنمنٹ کی جانب سے کہ لگ بھگ 1 ارب گورنمنٹ دے گی. تو یہ 1 ارب دینے کے بجائے اگر 50 کروڑ روپے اس نظام پہ خرچ کر دیتے آپ, کہ جہاں کوئی بلڈنگ بنا فائر سیفٹی الارم کے, فائر سیفٹی اکوپمنٹ کے نہیں بن سکتی, نہیں چل سکتی, سے 50 کروڑ خرچ کرتے آپ اس نظام پہ, تو یہ حادثہ ہی پیش نہ آتا. آپ 1 ارب نہیں, آپ 1000 ارب بھی دے دیں, لیکن وہ جو 150 کے لگ بھگ لاشیں, ابھی ایک فگر جائے گا 150 تک, 130-140 تک تو جائے گا. یہ آپ یہ بتائیں کہ وہ انسان واپس آ سکتے ہیں؟ یہ 150 لوگ نہیں, یہ 150 خاندان تھے جو کبھی نارمل نہیں ہو پائیں گے. پیسے سے چیزیں نارمل نہیں ہو جاتی, انسان واپس نہیں آ جایا کرتے. غلطی ہوتی ہی کیوں ہے؟ اور یہ ایسا نہیں کہ اس کو حادثہ کہ یہ مجرمانہ غفلت ہے, غفلت بھی ہے, مجرمانہ غفلت ہے, حکومت کی جانب سے بھی اور اداروں کے جتنی بھی ادارے تمام کی جانب سے یہ مجرمانہ غفلت ہے. اب دوسرے دن میں وہاں گیا, اندر بلڈنگ کے اندر رینجز والے گھسے ہوئے, وہ لوگوں کو ریسکیو کر کے نکال رہے ہیں. اب رینجز کا کیا کام ہے اس بلڈنگ کے اندر جانے کا؟ پر رینجز گئی کیوں کہ 2007-8 میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں نا کراچی کے اندر, چاہے وہ واٹر بورڈ ہوں, جتنے بلدیاتی ادارے ہیں, فائر بریگیڈ ہو, یونین کونسل کے ہوں, یہ سب سفارشی بنیاد پہ ہوئے ہیں. 90 سے 95% لوگ تو ٹیکنیکل ہی نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے. ٹک ٹاک دیکھیں تو فائر فائٹرز اندر سے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. یہ ہے پروفیشنل لیول ہمارے اداروں کا. اور فائر فائٹرز نا یہ فوج کے برابر کا ادارہ ہوتا ہے. آپ اگر کسی بھی بڑے ملک میں کوئی کا نظام دیکھیں, یورپین کنٹریز کا آپ دیکھیں, تو وہاں بچے وش کرتے ہیں بڑے ہو کے فائر فائٹر بنیں گے, کیونکہ ان کو ایز اے ہیرو دیکھا جاتا ہے, اور یہ ہوتے ہیں ہیرو, آگ میں کود جاتے ہیں بھائی. اور ہمارے ملک میں فائر فائٹر کا ادارہ کیا ہے؟ ایک سفارشی لوگ بھرتی کرنے کا, کیونکہ یار آگ لگتی نہیں اتنی, تو بس جائیں گے, بیٹھیں گے, چل کریں گے, سرکاری نوکری ہے, مزے کریں گے. تو نہ ان کو وہ ٹریننگ ان کے پاس ہوتی ہے, نہ ان کو اکوپمنٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی آگ کس طرح سے بجھے گی. میں 2-3 آگے اس طرح دیکھ چکا ہوں سائٹ ایریا میں. اور کراچی 3 سے 4 کروڑ لوگوں کا شہر ہے. یہ شہر نہیں, یہ اتنی آبادی کے ملک نہیں ہوتے. اور بنیادی شہری ضرورتیں پورے کرنے کے جو ادارے ہیں ان کے پاس اکوپمنٹ ہی نہیں ہوتا. میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے الفاظ مہذبانہ رکھوں جتنا مجھ سے ممکن ہو سکے, پر یہ پاسبل نہیں ہو پا رہا میرے لیے. سب کے سب چور ہیں, سب کی غلطی ہے. بلڈنگ انتظامیہ سے لے کر, جو مارکیٹ کے صدر ہیں ان سے لے کر, اور گورنمنٹ تک. کسی موزے ملک میں اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے, اتنی بڑی غفلت ہوتی ہے, حکومتیں گر جاتی. اور پلازا کی انتظامیہ تو چھوڑیں, وہ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں. حکومتیں گر جاتی ہیں اتنے بڑے حادثے پہ, 150 بندہ مر گیا مجرمانہ غفلت پہ, اور یہاں بیان دیا جاتا ہے خیر ہوئی جی آگ تو لگتی ہے. تو یار آگ آپ کے گھر پہ لگے نا بھائی, آگ آپ کے گھر پہ نہیں لگی نا, آگ آپ کا کوئی بچہ نہیں مرا, تو آپ کو کیسے فیل ہوگا درد کو؟ آپ کو نہیں فیل ہو سکتا. خدا نہ خواستہ کسی بڑے کا بچہ اس طرح سے جلتا نا, پھر پورے ملک کو فیل ہوتا, ایمرجنسی نافذ ہو جاتی, جلاؤ گھراؤ ہوتے, حکومتیں گرتی ہیں, سب کچھ ہو جاتا. لیکن مرنے والے سارے غریب تھے,
مڈل کلاس فیملیوں سے لوگوں نے ساری زندگی محنتیں کر کے اپنی دکانیں بنائی وہاں پہ. تو بس پھر یہ حادثہ ہے. وہ ایک شعر ہم سنا کرتے تھے نا کہ حادثے سے بڑھ کر ثانیہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. اس سے مراد یہی تھی کہ واقعے کا ہو جانا شاید اتنی بڑی وہ بات نہیں ہوتی جتنی بڑی بات اس واقعے کے بعد کی بے حسی ہوتی ہے. اور آج ہم نارمل زندگی گزار رہے ہیں. گل پلازا بھی پھر سے تعمیر ہو جائے گا. اچھا، تعمیر سے مجھے یاد آیا، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت گل پلازا کا جو ملبہ ہے وہاں پھڈا چل رہا ہے اس پہ، ملبہ اٹھا کے کون لے کے جائے گا. 4 ٹرک ملبے کے غائب ہو چکے ہیں کیونکہ اس ملبے کی مالیت ہی لگ بھگ 50 کروڑ روپے ہے. اس کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے. 50 کروڑ مالیت کا وہ ملبہ ہے. اور اس سے پہلے کہ گورنمنٹ طے کرتی کہ اس ملبے کا کرنا کیا ہے، وہاں سے ملبہ چوری ہونا شروع ہو چکا ہے. 4 ٹرک ملبہ جا چکا ہے وہاں سے. یار ہم کتنے بڑے اپورچونسٹ ہیں، ہے نا. اب اس ملبے کے اندر سے ملبہ نہیں ہوگا، لوگوں کی ہڈیاں ہوں گی، لوگوں کی راکھ ہوگی، لاشیں ہوں گی جو ہم بیچ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ پورا آپریشن مکمل ہوتا، بلڈنگ سے ہر چیز نکالی جا چکی ہوتی، بالکل بتا دیجیے بھائی اب ٹھیک ہو گیا، تمام جتنی لاشیں تھی ریکور ہو چکی ہیں، ہڈیاں وڈیاں مل چکی ہیں، اب ملبے کی بات کرو. نہیں، لاشیں اندر موجود ہیں اور ملبے پہ لڑائی شروع ہو چکی ہے کہ ملبہ کون لے کے جائے گا. کوئی بلڈر لے کے جائے گا، کوئی خیراتی ادارہ لے کے جائے گا، گورنمنٹ لے کے جائے گی، یا پھر کوئی چور و چکے ڈمپر مافیا جو ہے یہ اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے. سب مافیا تو ہے نا. ڈمپر سے مر جائیں گے، بجلی سے مر جائیں گے، بلڈنگ جلنے سے مر جائیں گے. اور شاید اسی طرح غربت ختم کرنا ہے کہ مار دو غریب کو، غربت ختم ہو جائے گی. 4 کروڑ آبادی کا شہر ہے، ٹھیک تو ہو نہیں سکتا. یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، بے تکا پھیلتا جا رہا ہے. ہوتا ہے لوگ شہروں میں جاتے ہیں تو شہر کے نظام میں ڈھل جاتے ہیں. لوگ اگر باہر سے بھی اس شہر میں آتے ہیں تو اپنے علاقے جیسا بنا دیتے ہیں اس شہر کو. اس شہر میں کوئی نہیں ڈھلا، اس شہر کو اپنے حال میں ڈھال کے ہم نے ستیہ ناش مار دیا اس شہر کا. اور کراچی، لوگ کہتے ہیں نا یار کراچی کی اتنی بات کیوں ہوتی ہے، حفیظ سینٹر میں بھی آگ لگی تھی. کراچی پورا پاکستان ہے، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں کراچی میں رہنے کے لیے. اس لیے جب کراچی میں حادثہ پیش آتا ہے تو پورا پاکستان محسوس کرتا ہے کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پیارا، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست کراچی سے لازمی ہوگا. ہم سن 60 میں آئے تھے کراچی میں، میرے دادا 60 یا 55 میں آئے تھے، مطلب ہمیں بھی 65-70 سال ہو گئے اس کراچی میں. اور کراچی ہم بہت برا بھی بولتے ہیں اس کو، پر سچی بات ہے اس جیسا شہر کوئی نہیں ہے. زندہ دل شہر، لوگوں کو قبول کرنے والا شہر، غریب پرور شہر. ہم بڑی عزت کے ساتھ رہتے ہیں اس شہر کے اندر. سستے میں بھی ہم زندگی گزار لیتے ہیں. 100 روپے جیب میں ہو پھر بھی کھانا مل جاتا ہے، جیب میں نہ ہو تو بھی کھانا مل جاتا ہے. اور ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اس شہر کو تباہ و برباد کرنے کی. ہم اپنے آپ کے دشمن ہیں، ہم اس شہر کے دشمن ہیں. میں کیا صرف گورنمنٹ سے گلہ کروں یا پھر کسی انتظامیہ سے گلہ کروں، جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ اس شہر کو نوچ رہا ہے. اب یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے جو ہوا ہے، لیکن کل پرسوں پھر بھول جائیں گے، پھر ایونٹس ہوں گے یہاں پہ، پھر سال میں ایک دفعہ ایک ایونٹ ہو جایا کرے گا کہ گل پلازا والوں کی یاد میں اخبار میں اشتہار چھپ جایا کرے گا. انتظامیہ نئی کسی بلڈنگ کی انتظامیہ بن جائے گی، گورنمنٹ جو ہے وہ پھر سے گورنمنٹ آ جائے گی. خیر ان کو تو کوئی چھیڑ بھی نہیں سکتا. تو بس چلتا رہے گا، چلتا آ رہا ہے. ہو سکتا چلتا رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں. ہم مر جائیں گے تو ہم بولنا بھی چھوڑ دیں گے، کوئی اور بولے گا پھر وہی مر جائے گا، فرق تو کسی کو پڑے گا نہیں. تو یہ کہانی ہے گل پلازا کی. 2 ایکڑ پر محیط ایک بلڈنگ، 1200 دکانیں، ہزاروں لوگ اندر. لوگ دم گھٹنے سے مر گئے. آگ سے نہیں مرے، دم گھٹنے سے مرے. اور دم اس لیے گھٹا کیونکہ انتظامیہ کی نالائکی تھی، گورنمنٹ کی نالائکی تھی. یہ حقیقت ہے، اور باقی سب کی سب کہانیاں ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا. سوچا تھا بڑی ٹیکنیکلی باتیں بھی کروں گا اس میں، بٹ شاید میں اتنا فیک کر نہیں پا رہا چیزوں کو نا. کوشش کروں پر فیک ہو نہیں پا رہی مجھ سے، تو تھوڑا سا اندر سے جو چیز بھری ہو باہر نکل آ رہی ہے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اس طرح کی کسی ناگہانی موت کا، ناگہانی آفت کا سامنا کبھی نہ کرنا پڑے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے ذمہ میں رکھے، اور جو شہید ہو گئے ان کے گھر والوں کو صبر دیں. آمین. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.